جب میں اپنی تقریباً جان لیوا سرجری سے صحت یاب ہو رہا تھا تو یہ شبہ کہ مجھے زہر دیا گیا تھا مجھے کھائے جا رہا تھا۔ یہ خیال کہ NSA مجھے نشانہ بنائیں گے قبول کرنے کے لیے بہت خوفناک تھا، اس کے مضمرات مفلوج کرنے والے تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ میری موت صرف میری کتاب کی فروخت کو بڑھاوا دے گی جو وہ ہرگز نہیں چاہیں گے۔ اگر وہ صحافی جس نے مجھے نیو یارک میں دوپہر کے کھانے پر لے گیا نے مجھے زہر دیا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ ذاتی تھا، کسی کی طرف سے بدلہ جو ان ای میلز کی بازگشت کرتا تھا جن میں مجھے غدار قرار دیا گیا تھا۔ وہ پیغامات مجھے اس نفرت کی یاد دلاتے تھے جو میں نے بھڑکائی تھی۔ میں اس بوجھ کے ساتھ کیسے جیوں؟ میرا جرم مجھے ایکواڈور کے ایمیزون میں گزارے وقت کی طرف لے گیا جہاں میں شوار لوگوں کے درمیان رہتا تھا۔ میں شدید بیمار پڑ گیا تھا، کھانا نہیں کھا سکتا تھا، کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ قریب ترین ڈاکٹر جنرل کے گھنے راستوں سے 2 دن کی پیدل سفر اور پھر 2 دن کی جھٹکوں والی بس کے سفر پر تھا۔ میری کمزور حالت میں یہ ایک ناممکن سفر تھا۔ میں نے موت کو قبول کر لیا، لیکن ایک شواشمن ٹنوام نے مجھے بچا لیا۔ ایک رات بھر کی تقریب کے دوران مجھے احساس ہوا کہ میری بیماری ان کے کھانے آتھوک سے بنائی گئی شراب کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ میرے اپنے ذہن کے رویے کی وجہ سے تھی۔ نیو ہیمپشائر کے سادہ کھانوں پر پرورش پانے والے میں نے خود کو یقین دلایا تھا کہ ان کا کھانا زہریلا ہے، لیکن شوار لوگ صحت مند تھے۔ صبح تک میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ ٹنڈوام نے بدلے میں مطالبہ کیا، مجھے اس کا شاگرد بننا پڑا۔ بزنس اسکول سے تازہ فارغ التحصیل میں نے شمنزم میں کوئی مستقبل نہیں دیکھا، لیکن میں اس کا مقروض تھا۔ اس کے ساتھ تربیت نے مجھے ذہن کے رویوں کی طاقت سکھائی۔ اگر آپ اس کا خواب دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسے حقیقت بنا سکتے ہیں۔ میرا وہم اور جرم ایک زہریلا ذہنی رویہ تھا جسے مجھے چھوڑنا تھا۔ ایک دن سرجری کے بعد میں اپنے گھر کے قریب جنگل میں گیا، ایک بلوط کے درخت کے سہارے کھڑا ہوا اور اپنی آنکھیں بند کیں۔ ٹنڈوام کی طرح میں نے اپنے ہاتھ اپنے دل پر رکھے، فطرت سے جڑتے ہوئے۔ شوار کا ماننا ہے کہ تبدیلی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ خاموشی میں وضاحت ابھری۔ نجات کا مطلب تھا کہ میں خود کو ایک بہتر دنیا کے لیے وقف کروں۔ کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین لکھنا کافی نہیں تھا، مجھے بے لگام عمل کرنا تھا۔ ہاورڈ زن درست تھے، مجھے اپنی سرگرمی کو دوبارہ زندہ کرنا تھا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ جن غیر منافع بخش تنظیموں کی بنیاد میں نے رکھی تھی، ڈریم چینج اور پاچاماما الائنس میرا آگے کا راستہ تھی۔ 15 سالوں میں ڈریم چینج نے ایمیزون، انڈیز، ایشیا، افریقہ اور وسطی امریکہ کے شمنوں سے سیکھنے کے لیے تبدیلی لانے والے سفر کیے، ورکشاپس کی میزبانی کی اور عالمی شمنک اجتماعات کے لیے اومیگا انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ شراکت کی۔ لیکن سرجری کے بعد ڈائریکٹر لن رابرٹس اور میں نے سرگرمیاں کم کر دیں۔ وہ شمنک ریکی اور شیپ شیفٹنگ انٹو ہائر کانشسن سے لکھ رہی تھی اور میں اپنی کتاب کے نتائج سے مغلوب تھا۔ تاہم پاچاماما الائنس ترقی کر رہی تھی۔ 1994 میں میرے دوست ڈینیل کوپرمین نے مجھے ایکواڈور کے ایمیزون میں اچوا سے ملنے کی ترغیب دی۔ ان کا ماننا تھا کہ دنیا خوابوں سے بنتی ہے اور ان کا ویژن تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ شراکت کریں جن کی کارپوریٹس تیل اور دیگر ان کی زمینوں اور انسانیت کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہی تھیں۔ میں نے ان کا پیغام لن ٹوسٹ، ایک متحرک کارکن کے ساتھ شیئر کیا۔ 1995 میں لن، اس کے شوہر بل اور میں نے ایک گروپ کو اچوار کے پاس لے جایا جنہوں نے $1,00,000 سے زیادہ کے عطیات سے متاثر کیا تاکہ پاچاماما الائنس شروع کیا جا سکے۔ جب میں پیچھے ہٹ گیا، بل اور لن آگے بڑھے۔ 2005 تک ان کی فنڈا 7 پاچاماما متعدد دیسی زمینوں کو تیل کمپنیوں سے بچا رہی تھی اور ان کا ایوکنن ڈی ڈیمر سمپوزیم عالمی سطح پر پھیل رہا تھا جو اسی سے زائد ممالک تک پہنچ چکا تھا۔ متاثر ہو کر میں نے انہیں فون کیا، تنظیم میں گہرائی سے شامل ہونے کے لیے بےتاب۔ انہوں نے میرا گرمجوشی سے خیر مقدم کیا۔ جلد ہی میں ایکواڈور واپس تھا۔ فنڈا 7 پاچاماما کا کیٹو دفتر جوش و خروش سے بھرا تھا۔ ملک نے ایک دہائی میں 8 صدور دیکھے تھے، لیکن ایک نئی شخصیت ابھری، رافیل کوریا۔ ایک معمولی پس منظر سے تعلق رکھنے والے ان کے والد نے جب کوریا 5 سال کے تھے تو منشیات کی سمگلنگ کے لیے سزا کاٹی تھی، ایک مایوس کن عمل تاکہ خاندان کو کھانا کھلایا جا سکے۔ انہوں نے بعد میں کہا، گواکیل کی ایک کیتھولک یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کی، پھر بیلجیم میں معاشیات میں ماسٹرز اور ایلینوائی یونیورسٹی میں PhD کے لیے۔ کوریا عالمی کرشمہ تھی اور انگریزی، فرانسیسی، کیچوا اور ہسپانوی زبانوں میں روانی رکھتے تھے۔
ان کی بیلجین بیوی نے انہیں یورپی سیاست کا بصیرت دیا اور وہ اس نظام کو سمجھتے تھے جسے انہوں نے بڑے تیل کو روکنے اور بارش کے جنگلات کی حفاظت کے اپنے پلیٹ فارم سے چیلنج کیا۔ کوریا کے 2006 کے انتخابی وعدوں کو پڑھ کر مجھے اپنے سابق کلائنٹ جیمز رولڈوس کی یادیں ستائیں۔ میں نے رولڈوس سے ٹیکساکو کے شرائط قبول کرنے کی درخواست کی تھی، خبردار کرتے ہوئے کہ ورلڈ بینک کے قرضوں پر ڈیفالٹ کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، آمدنی کے حصص اور امریکی سطح کے ماحولیاتی تحفظات کا مطالبہ کیا۔ مئی 1981 میں کیٹو کے فٹ بال اسٹیڈیم میں ان کی جوشیلی تقریر نے ایکواڈور کو آزادی کی لڑائی میں بہادر رہنما قرار دیا۔ ان کے آخری الفاظ ویوا لا پیٹریا نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ ان کے طیارے کے مہلک حادثے کی فوٹیج دیکھ کر مجھے جرم نے مغلوب کر دیا۔ چند ماہ بعد پاناما کے توریجوس ایک اور کلائنٹ اسی طرح مر گئے۔ اب کوریا نے رولڈوس کی میراث کو یاد کیا، میری کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے اور EHM اور جیکال کے خطرات سے خبردار کیا۔ بل لن ڈینیل اور میں نے پاچاماما الائنس کے حامیوں کے لیے اچوار کے کپاوی ایکو ٹورزم لاج کے سالانہ دوروں کی منصوبہ بندی کی۔ کیٹو سے شیل کے سچیپ تک کا سفر ایک جنگلی چوکی جو تیل کمپنی کے نام پر ہے، خطرناک لیکن شاندار تھا، 8000 فٹ نیچے چٹانوں، آبشاروں اور پاستازہ دریا کے گھاٹیوں سے گزرتا ہوا۔ اس سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے میں نے 1968 میں اپنے پہلے دورے کے بارے میں سوچا جب ٹیکساکو نے تیل دریافت کیا تھا۔ 2005 تک تیل ایکواڈور کی برآمدات کا نصف حصہ چلا رہا تھا۔ ایک ٹرانس انڈین پائپ لائن جس کی مالی اعانت میں نے کی تھی نے جنرل میں 5 لاکھ بیرل سے زیادہ تیل بہایا تھا، ایکسن ویلڈیز کے نقصان سے دگنا۔ ایک اور EHM کی حمایت یافتہ پائپ لائن کا مقصد ایکواڈور کو امریکہ کا ایک اعلیٰ تیل فراہم کنندہ بنانا تھا، لیکن اس کی قیمت پر تباہ شدہ جنگلات، غائب میکاو اور جاگوار، گرتی ہوئی دیسی ثقافتیں اور آلودہ دریا۔ فنڈا 7 پاچاماما نے مقابلہ کیا۔ 2003 میں اسٹیون ڈونزیگر کی قیادت میں 30,000 ایکواڈورینس کے لیے شیورون ٹیکساکو کے خلاف مقدمہ کی حمایت کی، جس میں دہائیوں کی زہریلی ڈمپنگ اور 350 غیر ڈھکے ہوئے فضلتی گڑھوں سے لوگوں اور جنگلی حیات کی ہلاکت کا الزام لگایا گیا۔ اوبویان ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم پاستازہ پر ایک سرمئی ڈھانچہ میرا ایک اور پروجیکٹ تھا جس نے ایکواڈور کے اشرافیہ کو مالا مال کیا جبکہ قوم کو قرض کے بوجھ تلے دبا دیا۔ کوریا کی امیدوار تک قرض نے بجٹ کا بڑا حصہ کھا لیا تھا۔ IMF نے ایکواڈور کو مزید جنرل کے تیل بیچنے کے لیے دباؤ ڈالا تاکہ اس چکر سے نکل سکے۔ 2007 میں تقریباً 60% ووٹوں کے ساتھ منتخب ہونے والے کوریا نے تیزی سے عمل کیا۔ انہوں نے EHM کی رشوت سے دستخط شدہ قرضوں پر ڈیفالٹ کیا، ایک بڑا امریکی فوجی اڈہ بند کیا، CIA کی کولمبیا کے باغیوں کی جنگ کی حمایت واپس لی، مرکزی بینک کے فنڈز کو مولکی منصوبوں کی طرف موڑ دیا، آئین کو دوبارہ لکھا تاکہ فطرت کے حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ یہ عالمی سطح پر پہلا اقدام تھا اور ALBA میں شمولیت اختیار کی امریکی تجارتی غلبے کو مسترد کرتے ہوئے سب سے جرأت مندانہ اقدام ان کا تیل کے معاہدوں کی اصلاح تھی۔ ایکواڈور اپنے تیل کا مالک ہوگا، کمپنیوں کو فی بیرل ایک مقررہ فیس ادا کی جائے گی جس سے منافع پر مبنی حساب کتاب ختم ہو گیا جو قوم کو دھوکہ دیتا تھا۔ EHM نے انہیں رشوت دی، قانونی اور غیر قانونی، تاکہ وہ جھٹ جائیں۔ وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پھر ہونڈوراس کے مینوئل زیلایا ایک جیکال بغاوت کا شکار ہوئے جس نے لاطینی امریکہ میں خاص طور پر کوریا کے لیے جو خطرات سے واقف تھے جھٹکے کی لہریں بھیجیں۔